اپوزیشن میں آپ بھی رہے، جلسے آپ لوگوں نے بھی کیے، لیکن اب عجیب ماجرا ہے کہ تحریک انصاف احتجاج کرنا چاہتی ہے یا جلسے کرنا چاہتی ہے. پہلے تو اب وہ مثال تو آپ کیونکہ خود ماشاءاللہ پنجابی پہ کافی عبور رکھتے ہیں، مطلب وہ آپ دیتے بھی ہیں تو کچھ وہ اس میں کہتے ہیں نا مینگنے ڈال کے دیتے ہیں. آپ نے پہلے جلسے لاہور میں ان کو اجازت دی، تو یہ 4 سے 7 والا کون سا جلسہ ہوتا ہے؟ یہ کوئی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ تو ہے نہیں. اب آپ وہ احتجاج کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ کے شہر فیصل آباد میں دفعہ 144 نافذ، میاں والی میں دفعہ 144 نافذ، سرگودا میں دفعہ 144 نافذ. تو کسی جگہ پر بھی آپ نہ انہیں احتجاج کا حق دیں، نہ آپ انہیں جلسہ کرنے کا حق دیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ خالی تحریک انصاف پورے خیبر پختونخوا کے اندر لانگ مارچ کریں؟ مطلب ورچولی رستہ تو آپ ان کا بند کر رہے ہیں، پھر وہ اور کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب صاحب، یہ جو مینگنے ہیں یہ ان کے اپنا کردار ہے، اور یہ اگر تو ایک سیاسی جماعت کوئی احتجاج جلسہ کرنا چاہے تو اس کو اجازت ملنے کی تو بالکل سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی حکومت کو. لیکن اگر وہی جماعت جس کا ماضی 9 مئی ہو، جس کا ماضی 126 دن کا دھرنا ہو، جس کا ماضی اسلام آباد کو پورے کو آگ لگانا ہو، جس کا ماضی جس عدالت میں جائیں اس کے در و دیوار ہلانا ہو، اور جو احتجاج نہیں بلکہ دھمکی دے ریاست کو کہ ہم تہ و بالا کر دیں گے، ہم نظام اکھاڑ کے رکھ دیں گے، ہم ایک اور 9 مئی کریں گے، تو پھر ہمیں سوچنا پڑتا ہے، پھر اس طرح کی ریسٹرکشنز لگانی پڑتی ہیں جو اس طرح کے لوگوں پر لگنی چاہیے. اگر یہی کوئی نارمل ایک جماعت ہوتی، ایک پنڈی میں احتجاج ہوا کئی دنوں پر محیط بلکہ ہفتوں پہ جماعت اسلامی کا، اسی لیاقت باغ میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا، حکومت نے پروٹیکشن دی. اور لیکن دوسری سائیڈ پر اس طرح ان کا ماضی اور ان کی جو انٹینشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی تک بھی یہ پولیٹیکل جماعت کے طور پہ ہم انہیں ٹریٹ کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ان کو ہمیں پولیٹیکل جماعت کے طور پر ٹریٹ کرنا بند کر دینا چاہیے. بٹ چوہدری صاحب، انٹینشن کی اب آپ بات کرتے ہیں، دیکھیں انٹینشن تو تب کریٹ ہوتی ہے نا، نیت اس وقت بنتی ہے. میں دوبارہ کہوں گا جب رستے بند ہو جائیں، جب آپ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ان کا خیال ہے ان کے ساتھ ریاستی جبر ہو رہا ہے، ان کا خیال ہے عمران خان صاحب کے خلاف کیسز جھوٹے ہیں اور جھوٹے کیسز میں ان کو پھنسایا گیا اور اب ان کی بیگم بھی اندر ہی ہیں، جیل میں ہیں. اب آپ انہیں احتجاج کا حق بھی نہیں دیں گے تو وہ پھر ریزسٹنس ہی دکھائیں گے نا. کوئی بھی سیاسی جماعت جب وہ یہ بھی کہے کہ بھئی خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، ہمارے مینڈیٹ پہ آلریڈی ڈاکہ ڈال چکا ہے، اب آپ وہ کہتے ہیں نا سخت مارے اور رونے بھی نہ دے. آپ کی وہ مثال ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بن کے مارنا، تو اسی بن کے مار رہے ہو، یعنی کہ آپ کے ساتھ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو آپ جو مرضی کرنا چاہیں آپ کر دیں گے. یہ تاثر ہے اب آپ کے بارے میں؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ سے دھکیل کر انہوں نے علیحدہ کیا عمران خان نے. یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو اقتدار تک پہنچائے تو پھر وہ قوم کا باپ ہے، اور اگر وہی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے تو وہ صادق، پھر وہ میر صادق ہے. تو گزارش یہ ہے، اور اس کے بعد آپ کے رپورٹرز ذرا پوچھیں یہ جو 190 ملین کا کیس چل رہا ہے اس میں کس طرح کے الفاظ کے ساتھ وہ چیف جسٹس کو، سپہ سالار کو، وزیر اعظم کو پکارتے ہیں اور کیا انٹینشن شو کرتے ہیں. یعنی جو تقریر بھی کی ہے گھنڈا پور نے کہ انقلاب کا میں اعلان کرتا ہوں، اور اس کو مہر کس نے لگائی ہے؟ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے وہ 190 ملین کے مجرم نے. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ ایسے سیاسی جماعت کے طور پہ جاری رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بھی پھر حکومت انہیں بہت لیوریج دے رہی ہے، بہت حد تک ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں برتاؤ جو ہے وہ مناسب کر رہی ہے، مناسب نہیں بلکہ ڈھیلا برتاؤ کر رہی ہے. ابھی بھی یہ سیاسی جماعت ہے ہی نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں، ہے ہی نہیں. یہ اب ان کا ماضی دیکھ لینا. مجھے یہ بتائیں کیا شیل چل گئے، ربر بلٹس چل گئی، بندہ تسی پھڑکڑ نہیں دینا. میں کہہ رہا ہوں جی، مطلب آپ نے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں چک کے رکھا ہوا ہے کام کو، ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ نے ہاتھ ہلا رکھا ہوا ہے. بالکل یہ اپنا سیاسی بیہیویئر پہلے کریں، سیاسی جماعت بن کے دکھائیں، 9 مئی کے مجرموں سے علیحدہ ہوں، اپنے آپ کو جماعت سے اس سے پاک کریں، آئندہ نہ
اس طرح کے کام کرنے کی یہ لوگوں کے سامنے بات کریں اور اس کے بعد ان کی دیکھی جائے گی انٹینشن. دیکھیں میں آپ کو اگزامپل کون سی دوں. میں تو 2014 کے دھرنے سے لے کے اور یہ پچھلے 25 مئی 2023 کو جو جب یہ اسلام آباد تشریف لائے تھے 22 کو جو آگ کا لگائی گئی تھی سپریم کورٹ کے ایک حکم کے آڑ میں, اور اس کے بعد کیسے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, کس طرح ان کا بیہیویئر ہے, ہر بندے کو گالی دیتے ہیں. یعنی آپ جس کا دل کرے وہ آپ پہ کہ یہ بیکری کا معاملہ دیکھیں. جی یعنی گالی دینے کو وہاں یہ سلامی پیش کرنے جا رہے ہیں, اور ان کی ماؤں بہنوں کا کردار بڑا صاف ہے. یا یہ اس معاشرے کے حصے نہیں ہے. میری گزارش سنیں, ماؤں بہنوں پر نہ ہے پروموٹ کریں. نہیں یہ گالی, یہ میری گزارش سن لیں نا, یہ گالی دینے کو وہاں سلامی پیش کرنے جائیں. یہ سپاہ سالار کو گالی دیں, چیف جسٹس کو دیں, چیف الیکشن کمیشن کو دیں, وزیر اعظم کو دیں, ان کی ایسی تیسی. اچھا